السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105 کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ آیت نمبر 99، 100 اور 103، 104، 105 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں۔ ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کیں جن سے ہم تہ بر تہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ لوگو، وہ ہے اللہ جو تمہارے پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالا آخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم نے حق کو آشکار کر دے۔ تفسیر: اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض پھل دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور بعض صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پھل دیکھنے میں ملتے جلتے نظر آتے ہیں ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ جنات سے مراد شیطان ہے، اور یہ ان لوگوں کے باطل عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ تمام مفید مخلوقات تو اللہ نے پیدا کی ہیں، مگر درندے، سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور، بلکہ تمام بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہیں اور وہی ان کا خالق ہے۔ ان لوگوں نے بظاہر ان بری چیزوں کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے پرہیز کیا، لیکن اتنا نہ سمجھ سکے کہ شیطان خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اگر بری چیزیں شیطان کی پیدا کی ہوئی ہیں تو خود اس بری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں ان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور ان کی تخلیق کو برا فعل نہیں کہا جا سکتا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تھا، نعوذ باللہ، اور عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی اس کی ذات اتنی
لطیف ہے کہ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے اور اس کے تمام حالات سے خوب واقف ہے۔ اس جملے کی یہ تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مفسرین سے نقل کی ہے اور سیاق و سباق کے لحاظ سے نہایت مناسب ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ لطافت بھی عام بول چال میں جسم ہی کی صفت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن لطافت کا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جو جسمیت کے ہر شائبہ سے ماورا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو لطیف اسی معنی میں کہا گیا ہے، یعنی مجھ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو زبردستی مسلمان کر کے کفر کے نقصان سے بچاؤں۔ میرا کام سمجھا دینا ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ ہر دھرم قسم کے کافروں کو بھی یہ کہتے ہوئے تو شرم آتی تھی کہ یہ کلام خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد نے گھڑ لیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اسلوب سے اچھی طرح واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ امی ہیں اور کسی کتاب سے خود پڑھ کر یہ کلام نہیں بنا سکتے، لہذا وہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام کسی سے سیکھا ہے اور اسے اللہ کا کلام قرار دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن کس سے سیکھا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایک لوہار کا نام لیتے تھے جس کی تردید سورہ نحل میں آنے والی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔